نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، دولت اسلام سے مالا مال کیا، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں میں نصیب فرمایا، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین امام المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، رمضان المبارک اس مہینے کے بے شمار خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، اس بابرکت مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، جب رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے اوپن کر دیے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں، وہ غلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. رمضان کا بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا ہی اس لیے ہے تاکہ نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو ہم جنت کا حقدار بنا سکیں، گناہوں سے بچا کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں. آج کے خطبہ جمعہ میں جنت اور جہنم کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ آنے والے جمعوں میں بھی جاری رہے گا. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں مخلوق ہیں، اس وقت موجود ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا. فرمایا، اذهب الیہا فانظر الیہا وما اعددت لأہلہا، جاؤ جنت کی طرف، جنت کا مشاہدہ کرو اور ان نعمتوں کا مشاہدہ کرو جنہیں میں نے جنتیوں کی خاطر تیار کر رکھی ہیں، اس میں رہنے والے لوگوں کی خاطر تیار کر رکھی ہیں. جبریل علیہ السلام گئے، جنت کا مشاہدہ کیا، آ کر کے عرض کرنے لگے، پروردگارا تیری جنت تو اتنی خوبصورت ہے، نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، جو کوئی تیری اس جنت کے بارے میں سنے گا ضرور وہ اس میں داخل ہو جائے گا. پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا، جنت کو ناپسندیدہ اعمال کے ذریعے سے گھیر دیا گیا. پھر سے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اذهب الیہا، دوبارہ جنت کی طرف جاؤ، فانظر الیہا، جنت کا مشاہدہ کرو، وما اعددت لأہلہا، اور ان نعمتوں کا بھی مشاہدہ کرو جنہیں میں نے جنتیوں کی خاطر تیار کر رکھی ہیں.
جبریل علیہ السلام گئے، دیکھا کہ جنت کو ناپسندیدہ اعمال سے اللہ نے گھیر دیا ہے۔ آ کر کے عرض کرنے لگے، اے پروردگارا، خشیت اللہ یدخلہا احد، تیرے عزت اور جلال کی قسم ہے، مجھے ڈر ہے کہ اب تیری اس جنت میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے جنت کو ناپسندیدہ اعمال سے گھیر دیا ہے۔ یقیناً روزہ رکھنا، صوم رکھنا یہ نفس کو ناپسند ہے، نماز پڑھنا نفس کو ناپسند ہے، اللہ کے راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا نفس کو ناپسند ہے، فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونا نفس کو ناپسند ہے۔ اگر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، اپنے نفس کو ان اعمال کا پابند بنائے، ان نیکیوں کا پابند بنائے جو نفس کو ناپسند ہے۔ پھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو جہنم کی طرف بھیجا، کہا اذهب الیہا فانظر الیہا وما اعددت لأہلہا، جاؤ جا کر کے جہنم کا مشاہدہ کرو، ان عذابات کا مشاہدہ کرو جنہیں میں نے جہنمیوں کے خاطر تیار کر رکھی ہیں۔ جبریل علیہ السلام گئے، جہنم کو دیکھا، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ آ کر کے عرض کرنے لگے، تیرے عزت اور جلال کی قسم، جو بھی تیری اس جہنم کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں سنے گا، ضرور وہ اس دوزخ سے، اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا، جہنم کو خواہشات سے، شہوات سے گھیر دیا گیا۔ پھر سے اللہ نے جبریل علیہ السلام سے کہا اذهب الیہا، دوبارہ جاؤ، فانظر الیہا، جہنم کا مشاہدہ کرو، وما اعددت لأہلہا، ان عذابات کا بھی مشاہدہ کرو جنہیں میں نے جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ جبریل علیہ السلام گئے، دیکھا کہ جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے، جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے۔ آ کر کے عرض کرنے لگے، تیرے عزت اور جلال کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اب کوئی بھی اپنے آپ کو اس جہنم سے بچا نہیں سکے گا، اس لیے کہ جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے، شہوات سے گھیر دیا گیا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ان خواہشات سے بچائے، ان شہوات سے بچائے جن کی طرف انسان کا نفس مائل ہوتا ہے۔ انسان گانے بجانے کی طرف مائل ہوتا ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کی طرف مائل ہوتا ہے، انسان کا نفس بہت سارے معصیتوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر انسان جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو خواہشات نفس سے بچائے، شہوات سے بچائے۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں تقوی کی تربیت دی گئی ہے۔ یہ مہینہ آیا ہے ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے، تربیت کے لیے ہماری۔ ایک مسلمان اس مہینے میں اللہ کی خاطر جائز چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو چیزیں اس کے لیے جائز ہیں، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے جائز ہیں، لیکن ایک مسلمان اللہ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس مہینے میں جو جائز چیزیں ہیں، جس پر انسانی زندگی کا مدار ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ گویا ایک مسلمان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ رمضان کے بعد پوری ساری زندگی میں اسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اسی اللہ کے حکم پر جو حرام چیزیں ہیں، جو ناجائز چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ جب ایک مسلمان رمضان کے مہینے میں جائز چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ سکتا ہے، کھانا پینا چھوڑ سکتا ہے، کیا وہ غیر رمضان میں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا؟ تو اسی تربیت کے لیے رمضان آیا ہے۔ جنت اور جہنم دونوں مخلوق ہیں اور موجود ہیں، تو سوال یہ ہے کہاں ہے؟ جنت 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے ہے۔ اس کے بہت سارے دلیلیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یقیناً نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علیین سے مراد جنت ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علیین علو سے نکلا ہے، علو کے معنی بلندی کے ہیں۔ جو چیز جتنی بلند ہوتی جاتی ہے اتنی کشادہ ہوتی جاتی ہے، اتنی روشن ہوتی جاتی ہے۔ تو جنت کشادہ ہے،
تو جنت اوپر ہے، یہ علو کا لفظ اس بات پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق ہے، آسمان میں تمہاری روزی ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ چیز بھی آسمان ہی میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی جنت بھی آسمان ہی میں ہے۔ اور اس بارے میں صحیح مسلم کی روایت فیصلہ کن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس، جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، فإنه اوسط الجنہ وأعلى الجنہ، اس لیے کہ جنت الفردوس یہ جنت کا سب سے بہترین درجہ ہے، سب سے بلند درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور یہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے ہے، جہنم کہاں ہے؟ ساتوں زمین کے نیچے ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، سجین سے مراد جہنم ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سجین سجن سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے تنگی کے، جو چیز جتنا نیچے ہوتی جاتی ہے اتنا تنگ اور تاریک ہوتی جاتی ہے۔ یقیناً جہنم ایک تنگ جگہ کا نام ہے، ایک تاریک جگہ کا نام ہے، لفظ سجین اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ اہل علم نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف حدیث سے بھی جہنم کے نیچے ہونے پر استدلال کیا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور فاجر انسان کے موت کی کیفیت بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ملک الموت کسی فاجر انسان کی، فاسق انسان کی روح کو قبض کرتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو جہنم سے لائی ہوئی ایک بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر کے آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ پہلے آسمان تک پہنچ کر اس کے لیے دروازہ کھلوایا جاتا ہے، لیکن فرشتے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کی لا تفتح لهم ابواب السماء، ان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، نہ ایسے فاجر اور فاسق لوگ جنت میں جائیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا یہ محال ہے، ناممکن ہے، اسی طرح ایسے فاجروں کا جنت میں داخل ہونا بھی محال اور ناممکن ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کا نام اعمال سجین میں لکھ دو۔ پھر اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجین کہاں ہے؟ فی الارض السفلی، فی الارض السفلی، جو زمین کے سب سے نچلے حصے میں ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کی روح کو آسمان دنیا سے زمین کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضع فیصبح الوضوء، جب تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرتا ہے، وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، ایسے انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے کتنا بڑا عمل ہے۔ سہل بن سعد کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، فیہا باب یسمى الریان، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس دروازے سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً جہنم ان سب لوگوں کے وعدوں کی جگہ ہے۔ لَهَا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، ہر دروازے کے لیے لوگوں کی ایک تعداد بٹی ہوئی ہے۔
تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دے جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اے اللہ اس بابرکت مہینے کو ہمارے لیے جنت میں داخلے کا اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ روز قیامت جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے لوگ کون ہیں اور جہنم میں سب سے پہلے داخل ہونے والے لوگ کون ہیں؟ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر آؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، داروغہ پوچھے گا کون، میں جواب دوں گا محمد۔ داروغہ کہے گا مجھے آپ ہی سے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں، اور امتوں میں سب سے پہلے امت محمدیہ جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاخرون الاولون یوم القیامہ، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے گرچہ آخری امت ہیں، قیامت کے دن ہم اول ہوں گے، ہم سب سے پہلے ہوں گے، اور سب سے پہلا حساب ہمارا ہوگا، اور جنت میں سب سے پہلے امت محمدیہ داخل ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے غربا، میری امت کے مفلس، میری امت کے فقراء مالداروں سے 500 سال قبل جنت میں جائیں گے، اور ایک روایت میں آدھا دن قبل جنت میں جائیں گے۔ قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر۔ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ، 500 سال مالداروں سے 500 سال قبل جنت میں جائیں گے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، فقراء کے مالداروں سے 500 سال قبل جنت میں جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جنت میں ان کا درجہ مالداروں سے اونچا ہوگا۔ ممکن ہے کہ ایک آدمی بعد میں جنت میں جانے کے باوجود اس کا درجہ پہلے جنت میں داخل ہونے والے سے اونچا ہو۔ جہنم میں سب سے پہلے داخل ہونے والے لوگ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ یہ 3 لوگ کون ہیں؟ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنے والا مالدار، دکھاوے کے لیے لوگوں کو تعلیم دینے والا عالم قرآن، حافظ قرآن۔ نمبر 3 دکھاوے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا شہید۔ ان تینوں کو اللہ اپنے دربار میں بلائے گا، باری باری ان سے حساب لے گا، نعمتوں کا اعتراف کروائے گا، پوچھے گا اللہ ان سے میں نے تم کو جو نعمتیں عطا کی تھی تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ تینوں جواب دیں گے پروردگارہ جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی تھی ہم نے ان نعمتوں کو تیری رضا کے راستے میں خرچ کر دیا، جہاں تو خرچ کرنا چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ مالدار کہے گا میں نے اپنے مال کو ان راہوں میں خرچ کر دیا۔ شہید کہے گا میں اللہ کے راستے میں تیرے راستے میں لوگوں سے قتال کرتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ ان تینوں سے کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اعمال خیر اس لیے انجام دیے تھے تاکہ دنیا میں تمہاری تعریف ہو، تاکہ تمہارے نیک اعمال کا چرچا ہو۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ان تینوں کو پکڑ کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ جو بھی کام کریں، جو بھی عمل خیر بجا لائیں، اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے ان سارے اعمال کو انجام لائیں، بجا لائیں، تبھی روز قیامت ہمیں ہماری ان اعمال کا اور ان نیکیوں کا فائدہ ہوگا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله،
إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.